جو ہے میرے آداب بجا لاتا تھا. چاند کو بھی پتا ہے مصطفیٰ وطن مادر میں ہے. فرماتی ہیں کہ ستارے مجھے سلامی دیتے تھے، ستارے سلامی دیتے تھے، اور کہا کہ جب میں کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے جاتی تھی، کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ مجھے کیا کرتا تھا؟ کعبۃ اللہ مجھے خوشخبری سناتا تھا. کعبۃ اللہ مجھے خوشخبری سناتا تھا. عرض کرتی ہیں کہ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، اب تو کہا کہ جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں. اب تو جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ ہیں، وطن میں مصطفیٰ ہیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جبریل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ساری ہوئے زمین کو کھنگالا، اور آپ سے افضل میں نے کسی کو نہ پایا. یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت، یہ ہے برکت. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ خوشبو مصطفیٰ کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک سے بہتر، آپ کی خوشبو سے بہتر کہا کہ کبھی کوئی خوشبو نہیں دیکھی. حالانکہ میں نے مشک بھی سونگا، عنبر بھی سونگا، اچھی سے اچھی خوشبوئیں سونگی، لیکن مصطفیٰ کی خوشبو سے بڑھ کے میں نے کبھی کوئی خوشبو نہ سونگی. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربانی کرتے رہے، 10 سال جن کو غلامی رسول کا شرف حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کی خوشبو سے آگے کبھی کوئی خوشبو نہ سونگی. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنا دست شفقت، دست رحمت، دست نور میرے سر پہ پھیرا. کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نور کی ٹھنڈک اور خوشبو کو محسوس کیا، اور کہا کہ گویا کہ ابھی ابھی جو ہے وہ دست شفقت آپ نے میرے سر پہ رکھا ہے اور میں اس کی خوشبو میں محسوس کرتا رہا. کہا کہ عرصہ دراز تک میں محسوس کرتا رہا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو فرمایا کہ دن بھر اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جایا، سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی تھی. نبی کے دست نور سے جس کا ہاتھ مس ہو جائے اس کے ہاتھ میں خوشبوئیں آ جاتی ہیں. پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرتے تھے تو فرمایا کہ وہ اپنی مخصوص مہک کی وجہ سے، خاص خوشبو کی وجہ سے باقی بچوں سے کیا ہے منفرد ہوتا تھا. اس میں خوشبوئیں الگ آتی تھیں، باقی سب بچوں سے وہ الگ ہوتا تھا، منفرد ہو جاتا تھا. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ تو آقا کی بات ہے. غلاموں کی بات یہ ہے. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو بتا دوں، اور یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ جنہوں نے غلامی کی در رسول کی ان کو رسول کے در سے کیا ملا. یہ سب ولیوں کے پاس فیض مصطفیٰ کا ہے، سب ولیوں کے پاس خیرات مصطفیٰ کی ہے. جن کو وہاں سے خیرات ملی ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کبھی کیفیت وجد میں کسی کتے پہ نظر ڈالتے تھے، حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ، آپ یقین جانے اس کتے کے ارد گرد باقی کتے آ کے تعظیماً بیٹھا کرتے، اور وہ کتا جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہتا تھا، بھونکتا نہیں تھا. اس پہ استغنا کی کیفیت طاری ہو جاتی. جب آپ کتے پہ نظر ڈال دیتے تھے تو باقی کتے اس کا طواف کرتے تھے، اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. تو بچے، جس بچے کے سر پہ مصطفیٰ ہاتھ رکھ دیں وہ بچہ کیوں نہ منفرد ہو جائے، کیوں نہ اس سے مہک آئے. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
میرے کاشانہ پہ آئے اور وہ کاشانہ نور ہو گیا، وہ جھونپڑی نور کا منبع بن گئی، نور کا مرکز بن گئی۔ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمانے لگے اور آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ کہا کہ میری ماں نے کیا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ماں نے کیا کیا؟ جلدی سے شیشی کھولی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کیے۔ عاشق تو یہ کیا کرتے تھے، حضور کے غلام تو یہ کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اماں جان کیا کریں گی اس کا، اس پسینے کو کیا کریں گی؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنی خوشبو کی شیشی میں ان قطروں کو شامل کر لوں گی، پھر اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں بنے، پھر اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جس روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، آپ کے سینہ اتھر پہ میرا ہاتھ تھا۔ فرماتی ہیں کہ مہینوں بھر میرے ہاتھ کی خوشبو نہ گئی، حالانکہ میں وضو بھی کرتی تھی، آٹا بھی گوندتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ خوشبو میرے ہاتھ سے ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرتی ہے، سفر کرتی ہے، ہمارے کہ مصطفیٰ کا گود میری جھولی میں ہے، ہمارے کہ جو خوشبو اس وقت میں نے دیکھی کہ ایسی خوشبو تھی کہ پورا جو ہے حجرہ وہ مہک گیا۔ یہ خوشبو مصطفیٰ ہے، اور یہ ایک بات نہیں، ہر عاشق کے پاس سے ملتی ہے خوشبو مصطفیٰ، ہر عاشق کے پاس سے ملتی ہے۔ اور حضرت امام بخاری تاریخ الکبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ مہک جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ جان لیتے تھے یہاں سے مصطفیٰ کا گزر ہوا، یہاں سے مصطفیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ہے۔ ہمارے اس راستے سے خوشبوئیں آتی تھیں، اور کہا کہ وہ خوشبوئیں پھر ختم نہیں ہوا کرتی تھی، وہ خوشبوئیں نہیں ختم ہوتی تھی۔ حضرت سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ایک ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 بار درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا تھا۔ کتنا جی؟ 100 بار۔ آج سے یہ عہد کر لیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں 100 بار درود شریف، کم از کم 100 بار درود شریف کی توفیق عطا فرمائے، کم از کم، ٹھیک ہے؟ پھر فرماتے ہیں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں تو سو گیا، وقت جاگ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے رخسار جو ہیں وہ میری طرف کرو کہ میں تمہارے رخسار کو چوموں، تمہارے منہ کو چوموں جس سے مجھ پہ درود پڑھتے ہو۔ کہا کہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف دیکھا، اپنے اعمال کی طرف دیکھا کہ کہاں میرا منہ اور کہاں مصطفیٰ کا چہرہ منور، چہرہ والضحا، جہاں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ کہا کہ مجھے شرم آئی، لیکن الامر فوق الادب، امر تھا، حکم تھا، میں نے اپنا چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ کہا کہ جب میں بیدار ہوا میرے چہرے سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، میرے در و دیوار سے خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ 8 دن تک کہتے میرے مکان کی خوشبو ختم نہ ہوئی، 8 دن تک میرے مکان کی خوشبو نہ ختم ہوئی۔ تو یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی خوشبو۔ صرف خوشبو مصطفیٰ بیان کریں تو یقین جانے ساری زندگی گزر جائے، مصطفیٰ کی خوشبو نہیں ختم ہو۔ تو دعا کریں کہ آج کی اس محفل میں اللہ تبارک و تعالی میلاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات عطا فرماتے ہوئے
ہمیں خوشبو محمد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ خوشبو محمد ہمیں ایسی عطا فرمائے کہ ہمارے وجود سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبوئیں پھوٹیں، ہماری قبر سے محبت مصطفیٰ کی خوشبوئیں پھوٹیں، اور حشر میں جب ہم سب جمع ہوں تو وہاں بھی محبت مصطفیٰ کی خوشبوئیں پھوٹتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا انجام بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔